کیا صحابہ بھی سودی لین دین کیا کرتے تھے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کہا گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 278 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور تمہارے سود کے مطالبات میں سے جو باقی بچ گیا ہے اسے جانے دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں سود کی تباہ کاریوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ سود فرد اور معاشرے کا توازن بگاڑ دیتا ہے اور دیوانوں جیسی حالت بنا دیتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان، یہ واضح ہو گیا کہ سود اصل میں کم ہونا ہے، زیادہ ہونا نہیں۔ یمحق اللہ الربا، اب سود کو بطور کلی منع کر دیا گیا ہے۔ ذروا ما بقی من الربا، مجمع البیان، المیزان اور مراغی جیسی تفسیروں میں ہے کہ جب سود کو حرام قرار دینے والی آیت نازل ہوئی تو خالد بن ولید، عباس اور عثمان جیسے کچھ صحابہ جو سودی لین دین کرتے تھے ان کی کچھ رقم لوگوں کے ذمے باقی تھی، چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ اس رقم کا کیا کریں۔ اس وقت مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا عباس بھی سود کی رقم کو طلب کرنے کا حق نہیں رکھتے، سب سے پہلے میرے اپنے رشتہ دار سود کے کام سے ہاتھ کھینچیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، زمانے جاہلیت کے ہر طرح کے سود کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، خاص طور سے اپنے چچا عباس کے سودی معاملے کو آج سے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، سود خوری زمانے جاہلیت کی رسومات میں سے ایک تھی۔ صدر اسلام کے مسلمان بھی اس عادت میں آلودہ تھے۔ نمبر 2، تقوی ایمان کے بعد ایک مرحلے سے بعد کا ایک مرحلہ ہے۔ نمبر 3، سود خور فائدے کا مالک نہیں بنتا، اسلام سود کے ذریعے حاصل ہونے والے فائدے کو باطل قرار دیتا ہے۔ نمبر 4، ایمان اور تقوی کا لازمہ یہ ہے کہ مال حرام سے بچا جائے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ بس اگر ایسا نہ کیا تو جان لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل سرمایہ تمہارا ہے۔ اس صورت میں نہ تم نے کسی پر ظلم کیا اور نہ تم پر کوئی ظلم ہوا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔
اسلام میں سود کا معاملہ، اس سے حاصل ہونے والے فائدے، کسی کو تجارتی دھوکہ دہی اور لوگوں کے مال کو یک طرفہ ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض غیر اسلامی مالی نظام انسان کی ذاتی مالیت کو ختم کر کے اس کے تمام اموال کو ضبط کر لیتے ہیں۔ بعض دوسرے نظاموں میں بھی استعمار ہے، سود ہے، اور کسی نہ کسی طرح دوسروں کا مال ہتھیانے کی کھلی چھٹی ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، سود کھانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، کہ ایک طرف وہ ضعیف و ذلیل سود خور انسان ہے اور اس کے مقابلے میں خداوند قہار و جبار ہے۔ نمبر 2، سود خوری گناہ کبیرہ ہے کیونکہ خداوند کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ نمبر 3، سود خور یہ نہ سمجھے کہ اس کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ محروموں کے حق کے لیے سامنے کھڑا ہے اور ان کے حق کا دفاع کر رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے جنگ کرنے والوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نمبر 5، سود خور صرف اصل سرمایہ کا مالک ہے، اس سے حاصل ہونے والے فائدے کا مالک نہیں ہے۔ نمبر 6، محروم افراد کی نجات کے لیے لوگوں کی اصل ملکیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شخصی ملکیت کو اسلامی اقتصاد میں قبول کیا گیا ہے۔ نمبر 7، تسلط کو قبول کرنا بھی قابل مذمت ہے، جس طرح تسلط جمانا قابل مذمت ہے، یعنی نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کسی کا ظلم برداشت کرو۔ نمبر 8، انتقام منع ہے، توبہ کرنے والے سود خور پر بھی کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، توبہ کرنے والے افراد پر ان کے گزشتہ برے کاموں کی وجہ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ پہلے برے کام کرتے رہے ہیں ان کی بار بار سرزنش نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 10، اقتصادی عدالت کو برقرار رکھنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ سود کی آیت نازل ہونے سے پہلے خالد ابن ولید، عباس اور عثمان جیسے صحابہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، لیکن آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور سود کھانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔